کیسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ تو معلوم کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں خوشی کرتا ہے، غم میں غم کرتا ہے، خوشی میں خوشی کرتا ہے، غم میں غم کرتا ہے، انہیں میرے ساتھ کھاتا پیتا ایسا تھا۔ اب رسول اللہ کے ساتھ کھاتا پیتا رہتا سو جنت میں بہت سے آدمیوں کو جنت کا شوق، مگر اصل میں حقیقت میں ہم نا سنگت کا شوق ہے۔ اس کا سنگت، جنت ایسی چیز جہاں جنت میں بھی بہت سے جانور بھی جاتے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنی قصبہ، اس کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ رسول کی خود سیاستہ میں حدیثہ میں آتا ہے کہ رسول فرماتی کہ میرے سے پہلے ایک شخص جنت میں جاتا ہے، وہ بلال رہتی، وہ حضرت بلال رہتی۔ حضرت بلال روتی، سب جنے خوش ہوتی، جنت مل گئی تو خوش ہوتے سو نہیں، جنت مل گئی تو خوش ہوتے سو، کسے تو بھی وہ بولتی نا اشرائے مبشرہ، جسے اللہ کے رسول نے بشارت جنت کی دی، انہیں یہاں کو اشرائے مبشرہ۔ بہرکیف حضرت بلال حبشی بھی ایسے جنت والے، سلمان فارسی بھی ایسے جنت والے۔ خدا کی قسم رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ یہ ایسے تھے، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، یہ دو بزرگان، دو صحابی ایسے تھے کہ ساری کائنات ہم نہ سب ہمیں جنت کے مشتاق کو بولے تو شوق رکھنے والے، ہم اشتیاق رکھنے والے، سیاست نہ کرنی سو، پوری کائنات بیٹھی اس کئی کو جنت کے اشتیاق میں، جنت کے شوق میں، یہاں بیٹھی سو بھی کیا کو جنت کے شوق میں۔ مگر اے بلال، اے سلمان، الگ الگ روایتہ میں ہے کہ اے سلمان، اے بلال، تم نہ جنت تمہارے شوق میں انتظار میں ہے، تمہارے آمد کے شوق میں جنت انتظار کرے، جنت تمہاری مشتاق ہے، پوری کائنات جنت کے مشتاق کا۔ تو یہ محبت کرنے والے حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، انہوں کو جنت ان کے مشتاق میں۔ دیکھو ان کا بھی کتنا بڑا درجہ رہیں گا، ان کا کتنا بڑا قوت اور طاقت رہیں گی۔ میرے کہ بہت جنے بولتے نہیں ان کے بارے میں سبھی، کی کر کو بولے تو کیا ہے کہ انہوں بھی بڑے صحابہ اور یہ ایسے عقیدت مند صحابہ، ایسے اہل بیت کے چاہنے والے صحابہ، یہاں تک کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ذرا، حضرت بلال کے بارے میں ذرا۔ حضرت سلمان فارسی تقریباً 605 سال کی عمر میں، 605 ایئر، یہ کیسا؟ بہت جنے دماغ سے دلیل دیو، دیکھو یہ ایسے بزرگان دین ہیں، یہ ایسے اللہ کے رسول کے رہنے والے ایسے ہیں کہ ان کی شان ایسا ہے، تمہیں ہزاروں سال سے شیطان زندہ ہے تو مانتی، ہزاروں سال سے شیطان زندہ ہے تو مانتی، اور ہزاروں 100 سال سے اگر ولی زندہ ہے تو بولے تو ڈاؤٹ کرتی، دلیل کیسا؟ وہ ہم نہ نہیں ہوتا نا دماغ میں، نہیں، تمہارے دماغ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کو بولے تو یہ سب چیزاں کیا کرنا، محمد و آل محمد، اور جو اصحاب محمد جو تھے، جو رسول اللہ کے عشق میں جیے، رسول اللہ کے عشق میں مرے، انتقال ہوئے، جینا بھی ان کے عشق میں، مرنا بھی ان کے عشق میں، کبھی بھی ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے عمل میں، ان کے عقیدے سے باہر نہیں گئے۔ صحابی اسے بولتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کو محبت کریا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رہتے یا پیچھے رہتے یا کہیں پر جاتے یا پردہ ہو جاتے، ووچ مقام قائم رکھنا، سامنے رہے تو عزت کر ڈالنا، سامنے نہیں رہے تو ان کے جگہیں کو، ان کے بیٹھنے کی جگہیں کو، ان کے سب، دیکھو معمولی پیر صاحب کی عزت کون کرتا ہے؟ یہ حساب مرید اسے بولتے سو، چاہے وہ پیر صاحب رندے یا پیر صاحب نہیں رندے، ان کی نشست، ان کی نسل، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کو جنہ کو سامنے بھی ہوتی عزت کرنا، پیچھے بھی ہوتی عزت کرنا۔ سامنے دیکھے تو ایک رنگ، پیچھے دیکھے تو 2 رنگ، یہ نہیں، اسے محبت نہیں بولتے سو، اسے بزنس بولتے سو، ناٹک، اسے منافقت، ناٹک، ہمیں بولتے ہیں ناٹک کرتی کا تو سامنے کو تو ہوں، پیچھے رہے تو یار چھوڑ بھئی آج ٹائم کو دیکھ لیں گے، بیٹھ اس ٹائم کو، جتنی عزت اور احترام سامنے ہوتی ہے
وقتی عزت اور احترام پردے کے پیچھے بھی رہنا، جتنی بات سامنے بھی کرتی ویسا پیچھے بھی ہوتی بات کرنا، سامنے رہے تو تعریفاں، پیچھے رہے تو غیبتاں، یہ منافقت کی نشانی۔ صحابہ بھی اسے بولتے سو جو رسول کے ساتھ میں رہتے ہوئے جان سے، مال سے، اولاد سے، اجداد سے محبت کرتے، اولاد سے محبت کرتے، اور ساتھ ساتھ میں اگر رسول اگر پردے کے پیچھے ہوتے، پردے کے، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو جلیل القدر صحابہ کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اور تقریباً 605 سال 605 ایئرس کی عمر کے تھے۔ وہ کیسا عمر کے تھے کہ بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں تھے۔ کیا تھے؟ حوارین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے والوں کو حوارین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حوارین۔ رسول اللہ کے ساتھ میں رہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ یاد رکھ لو، جہاں جہاں پر بھی صحابہ اگر کو آتا ہے وہ رسول کی نسبت کے آدمیاں، جہاں جہاں بھی حوارین کر کو آتا ہے وہ آکو عیسیٰ اور موسیٰ کی نسبت کے آدمیاں، عیسیٰ اور موسیٰ کی نسبت کے آدمیاں، برکت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں گنے جاتے ہیں۔ آخری زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، آخری زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بن کو کراس کے اوپر بن کو لے کو جاتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک کارپینٹر تھے، وہ لوگاں بھی ایسے تھے ظلم کرنے والے، جو ان کا کام دھندا تھا اسی کے حساب سے انہوں ظلم کرتے، لکڑی کا کام کرنے والے، اس کے واسطے کیا کر لیں، ان کو لکڑیاں کو سلا، ان کو لکڑیاں کے پر سلا کو انہوں کیا کرے، دو کراس بنا کو ہاتھ ایک طرف میخ سے، یہ بنیس نہیں میخاں سے مارے سو، میخاں سے ہاتھاں کو مارے سو، تاکہ وہ انسان میخاں کے وزن کے اوپر وہ ہاتھاں اٹکالے کو کھڑنا، میخاں کے وزن کے اوپر ہاتھاں اٹکالے کھڑنا، ہاتھاں میں میخاں مارے، اور یہاں تک جہاں پاواں تھے پاواں کے اندر میخاں مارے، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہمیں دیکھتی معلوم، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک تاج کتا کرو، وہ سمجھ نہیں ہے تاج کر کو، وہ تاج اصل میں تاج نہیں، وہ کیا کرے اس پر کو بولے تو وہ کاٹے، کیا کاٹے، کاٹیاں کا جھاڑ آتا نہیں، کاٹیاں کے جھاڑ کو لے جا کو وہ جیسا ایسا سر کے وقت بنا کو وہ سر کے اندر پنائی نہیں، سر کے اندر چھبائے سو، کیا کرے سو، سر کے اندر چھبائے سو۔ وہ اصل میں تاج آدمیاں کو کیا ہے، دیکھ دال کو فوٹو تاج ہے تاج ہے تاج ہے کہتے، تاج نہیں بھائی، وہ آپ کو کاٹیاں کا تاج، کاٹیاں کا تاج، وہ ایک کاٹے جا کو دماغ کے اندر چھپتے عیسیٰ علیہ السلام کے وطا ظلم کرے سن کے پر۔ بہرکہ حقیقت ہمیں ماننا ضروری، یہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی مولود بھی کرنے والے، یہ نہ کو سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مولود نہیں کرتے، برتھ ڈے مولود کرتے، برتھ ڈے ہمیں چھوٹے ولیاں کی مولود کرتی، ولیاں کی پیر صاحب کی مولود کرنے والے، پیر صاحب کی مولود کرنے والے، کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مولود کے بارے میں غیر غلط دماغ میں آناش نہیں کی، تو انہوں ہمارے نبی کی کو تو ہمارے نبی، اور کی کو تو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ رکھا ہے، کئی کو زندہ رکھا ہے، نبیان کے اندر بھی بہت بڑی شان، رسول بھی، انجیل بھی آئی، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیسا مان رہی عیسیٰ علیہ السلام کو، ذرے جنے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان رہی، وہ جو صحیح مومنہ، جو رسول مانے انہوں صحیح رسول مان، ذرے آدمیاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان، کیا مانے، اللہ کا بیٹا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں، یہ ماننے والے کی غلطی، یہ ماننے والے کی غلطی، اس کے اوپر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، تمہیں محمد مصطفیٰ کو مان کو، اگر کوئی نبی کو نہیں مانتے تو اسلام سے تمہیں چل جاتی باہر، آدم سے لے کو عیسیٰ علیہ السلام تک بھی ماننا، اور ان کے عنوانہ بھی ماننا، ان کے عنوانہ بھی کی، ہمیں انگلش کیلنڈر مانتے سو، کئی کو انگلش کیلنڈر مانتے سو، کئی کو تو یہ جو کیلنڈر ہے کوسا 2020 کیا ہے بولتے سو، 2020 اے سی بی سی بولتے سی، اے سی آفٹر کرائسٹ، کیا وہ 220 اے سی کا تھی، آفٹر کرائسٹ مطلب کیا ہے، آفٹر عیسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد، مرنے کے بعد نہیں، ہمارا عیسیٰ نہیں، اے سی کر کو بولے تو آفٹر کرائسٹ مطلب کیا، ان کے
آسمانوں کے جانے کے بعد. ذرا میاں کیا بولتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہے. نہیں, ہمیں اسلام کے اندر وہ تصور نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام 4ویں آسمان کو اٹھ میں 4ویں آسمان میں نہیں. جیسا زمانہ گزرتا ہے وہ زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے, حضرت محمد مہدی علیہ السلام آتی, ان کا ظہور ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ظہور. یاد لکھ لو, پیدا نہیں ہوتے. ذرا ادمیہ کے اندر یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مہدی علیہ السلام پیدا ہوتی گئے, مگر ہمارے طریق کے اندر, ہمارے بزرگان دین کے اندر, اہل بیت کی نسبت کے اندر, اہل بیت کے کتابوں سے نسبت دیتے ہوئے بہت ذمہ داری سے اہل بیت کی کتاب کی تو ذرا کتاباں غیر اہل بیت لکھے, انہوں لکھیں ٹھیک ہے, جو اچھی چیز ہے وہ لے لیں گے انشاءاللہ. جب اہل بیت جب کتاباں لکھتی, جب مولا بولتی, جب حسن بولتی, حسین بولتی, جعفر صادق بولتی, موسیٰ کاظم بولتی, امام علی رضا بولتی, ان کا مرتبہ, ان کی سوچ, ان کا علم سب سے بڑا, سب سے بڑا. ہمیں جتنے بھی دوسرے ہیں ائمہ اہل بیت جو 12 امام ہیں, ان سے چھوٹے جتنے بھی ہیں, چاہے امام حنفی نہیں, نعمان ابن ثابت ان کا نام, ان کو جو کیا بولتے سو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے سو. پھر امام شافعی, امام مالکی, امام حنبلی, یہ 4 اہل سنت والجماعت کے امام. کون سے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت پورا اسلام نہیں, اہل سنت والجماعت اسلام کے اندر 5 مسلک, اسلام کے اندر 5 مسلک. اسلام کے اندر یہ ایک مسلک جو ہمیں چھوڑ کو چلاتی وہ جعفری مسلک, مسلک ہے جعفریہ مسلک. یہ 5 اسلام کے مسلک. ہمیں کیا اہل سنت والجماعت کے 4 گنتی سے یاد رکھ لو 5. جیسا آج بھی ہمیں کیا کرتے ہیں, کتنے جو خلفائے راشدین کرتے, کتنے بھی مسجدہ میں دیکھو چارش نامہ لکھتی, چارش بولتا. یاد رکھ لو, تمہیں سبھی یہ رد نکو کرو, چاہے ایک دن بھی رہندے, ایک سیکنڈ بھی رہندے, ایک منٹ بھی رہندے, زیر زبر کیا بھی اوپر چینج نہیں کرنا. مسجدہ میں رہو کی نہیں, 5 کہتے ہیں 5 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میرے بعد 30 سال خلفائے رشدہ چلتی ہے. 30 سال جو رہتی ہے وہ مومنان کی خلافت چلتی ہے. جس کی کام, جس میں جو بھی کام کرے, جو بھی اس کے اندر بڑے بنے, وہ ان کے جو بھی سنتاں ہیں وہ تمہیں اپنی سنت بنا کو میری سنت بول کو کر سکتے. کیا بول سکتے؟ میری سنت. جیسا تراویح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح نہیں تھی, کئی کو نہیں تھی, نئی بات بولے کر کو سمجھتی نہیں تھی, کی کر کو بولے تو تراویح کے اندر تمہیں مکمل قرآن پڑھتے سو. کیا پڑھتے سو؟ مکمل قرآن. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زمانے میں رہتا تو قرآن مکمل نہیں ہوا تھا. وہ کیا پڑھتے, بس ایک تصور تھا, ایک بار 2 بار رسول اللہ گئے, اس کے بعد کیا کرتا لے, میں اگر میں کنٹینیو کرتا ہوں تو تمہاری میری امت کے اوپر سنت موقدہ ہو جاتا, اس کے واسطے میں نہیں کرتا کروں. رسول اللہ بولے. حضرت عمر کے زمانے میں انہوں کیا کرے, مولا علی مشکل کشا سے ریکویسٹ کر کو, مولا علی کے بعد ریکویسٹ کر کو, مولا علی کنے سبھی کر کو, انہوں جب حکم دیے, اصل میں وہ ایک چیز رہتی ہے, یہ ایک کنگ رہتا ہے, ایک کنگ میکر رہتا ہے, ایک کنگ رہتا ہے, کنگ میکر رہتا ہے. نہیں ایسا ہمیں کیا دیکھتی ہیں, ہم نے سامنے کے کنگاں دیکھتی ہیں, یہ کنگاں کو بنانے والے نہیں دیکھتے. اصل میں پورا اسلام کنگ میکر مولا علی, کنگ میکر. ہاں انہوں سبھی جسے بنا, جیسا غوث اعظم کو دیکھتی, کنگ دین و دنیا کے بادشاہ. مگر مولا کو کنگ میکر بنانے والے غوث پاک کو کون؟ مولا علی مشکل نہیں, انہوں کنگ میکر سن. انہوں وہ کیسا معلوم, وہ ایک چیز سمجھنا, جب بادشاہ بن رہا ہے تو بادشاہ کو بنانے والا بھی رہتا ہے, بادشاہ کو بنانے والا رہتا ہے. ہمیں کیا سوچتے ہیں, سامنے جو ہے وہ دیکھ لیتے برکت. اب یہ جو چیز تھی, عیسیٰ علیہ السلام 4ویں آسمان کو ہی واپس آتی, واپس آنے کے بعد کی ماننا, کی کر کو بولے تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو امام حسین علیہ السلام کے 90 بیٹے جو امام محمد مہدی علیہ السلام آتی, ان کی شان میں, ان کی شان و مرتبے کے اندر کیا ہوتا ہے, انہوں اپنے آپ کو اتنے بڑے دعوے دار رسالت کی, بے شک انہوں رسول, پھر بھی وہ رسالت میں اتنی کروڑوں لاکھوں اربوں اتنی امت کے رکھنے کے باوجود بھی اتنی 4 مریداں رہتا تو پیر بدل رہا ہے, پیچھے سے بولتا میں مان تو, سامنے کا تو وہ سٹوری بولتا, کی کو تو وہ بول لینا انہیں. بہت سے پیراں گیراں کیا کر ڈالتی,
جو ان کی پوری زندگی ہے، پوری جو زندگی ہے وہ زندگی کے اوپر کئی سارا جاتے سو معلوم یہ چیزاں بہت سے چیزاں جو اہل بیت کی محبت ان کے مریداں کو نہیں دیتے سو وہ لازم ہے کو معلوم، لازم رہنے کے باوجود بھی کیا کرتے نہیں دیتے، پیچھے سے ہمیں مانتی بھائی پھر بھی ہمیں کیا کرنا پہلے سے کیا ہے وہ چلا لے جاتے. دیکھو ایسا نہیں، یہ دکھا ڈالے سو زمانے کے اندر، حتیٰ کہ میں رسول ہوں، میرے پر کتاب اتری، میرے فالوراں سب سے زیادہ، میں اتنا فالوئنگ رکھ لے کو بھی، میری فین فالوئنگ رکھ لے کو بھی، امت فالوئنگ رکھ لے کو بھی، میں کیا کرتا ہوں حسین کے 90 بیٹے علی کے پوتے کے پاس، علی کے 11ویں پوتے کے پاس، میں جب کائنات پوری کھڑے رہتے وہ پوری کائنات کے سامنے میں کیا کرتا ہوں محمد مہدی علیہ السلام کو آگے کرتا ہوں، امام بنا دوں. کیا بنا دوں؟ امام بنا دوں. میرے پاس پوزیشن ہے، پاور ہے، لوگ ہی سب کچھ رہنے کے باوجود بھی میں کسی سے شرم نہیں کھاتا، حیا نہیں کھاتا. میری عزت، میرا مرتبہ، میری بلندی، میری سینیورٹی، میں یہ سب چیزاں نہیں دیکھتا. میں دیکھتا سو کیا کر کو بولو تو آل محمد کے پیچھے غلامی کرنا دیکھتا. آل محمد کے پیچھے غلامی یہ دکھایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام دکھانے کے واسطے پریکٹیکل رہنا نہیں. بہت جنے میں کوئی کچھ حکم با عمر میں چھوٹا او بھائی وکیل صاحب کے زمانے میں کیا کرتا تھا، کیا بھی کرتا نہیں تھا، کیا تبھی کر کو رہتا تو ہٹا تھا، چپ کے باتاں ہوا کے اندر باتاں جو باتاں بولتی نہیں، بیکار کی چیزاں چلتا نہیں. برکت یہ دکھانا تھا پریکٹیکل، اس کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری. برکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے اندر حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھ غلام بن کو، ان کے اخباری بن کو چلتے. آخری وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں تنگ کرنا شروع کرے، ادھر ادھر جانا شروع کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری نسبت کے ساتھ انہوں کبھی بھی ساتھ دیتے. کون ساتھ دیتے؟ سلمان فارسی کبھی بھی ساتھ دے، کبھی دھوکہ نہیں دے. بہت جنے کیا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لائے، جب ان کے پر ظلم شروع کرے ڈر کو کیا کرا لے چھوڑ دا. جب ان کے ساتھ بھی منافقت، جب اچھا تھے، جب ان کے بچے زندے ہونا تھا زندے کرا لے، کوڑ پھٹ کو تھا یا کوئی بیماری تھا، یہ سب چیزاں تھا انہوں اچھے کرا لے. ان کرے جب فائدہ اٹھانا تھا فائدہ اٹھا لے. فائدہ اٹھاتے سب جب ان کے اوپر ظلم کے اوپر آئی تو لوگ کیا کرتے ہیں انہوں اتنا زندے کو مردہ کرنے والے نہیں، کیا کچھ کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے دکھانے والے. اب ان کو بن کو ڈالا نہیں نا، بن کو ڈالا نہیں کی معجزے نہیں، چمتکار کی نہیں دکھائے. چمتکار دکھائے تو ہمیں مانیں گے. کیا دکھائے تو چمتکار دکھائے تو دکھا ڈالے چمتکار پہلے. اب آدمی کے دماغ میں کیا ہوگا، یہ چمتکار کو نمسکار مارنے والا آج بھی ہے. پہلے آیا کیا کہ اچھا ہوا خان سے پکڑ لیا، پھر کوسے کی پرابلم آیا، پھر سوچتا چمتکار ہوتا کیا. یاد رکھ لو چمتکار تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا، چمتکار وہاں ہوتا سو. اب تمہیں اب دکھانا سو تمہارے پاس چمتکار ہے کیا، تمہیں گھٹ کو کھڑتی کیا کرو، تمہیں گھٹ کو مر کو یہاں کھڑتی کیا صراط المستقیم کے پاس، وہ دیکھا. ویسا دیکھے چمتکار نہیں دکھایا. بہت جنے کیا کرا چھوڑا لے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ ڈالے. ان کے ساتھ میں نہیں تھے، مگر انہوں حضرت سلمان فارسی جن کو اس زمانے میں روزبا ان کا نام تھا، روزبا سلمان فارسی کا نام روزبا تھا. انہوں ساتھ میں رہتے. تب عیسیٰ علیہ السلام کو مل کو بولتی عیسیٰ علیہ السلام دیکھو اگر معلوم ہوگا تو تمہیں میرا سپورٹنگ کر رہی کر کو تم بھی مار ڈال دی، تمہیں زندہ رہنا ضروری کی کر کو بولو تو جو دین الہی کی تبلیغ کرنا ضروری. کیا بولنا ضروری؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ تبلیغ کرنا ضروری ہے. تم ضروری بچنا تمہیں ضروری کی کر کو بولا. تو انہوں کیا کرتی کہ مجھے خید میں کیا کرتی کہ مگر جو کچھ بھی ہو جائے ہماری جو تبلیغ الہی ہے وہ بند نہیں ہونا، کسی حالت کو بند نہیں ہونا. چاہے ہمیں قیدہ میں رہتے آدمی مرید کی بناتا ہے، اپنا ساتھی کی بناتا ہے کی کر کو بولے تو اس کی غیر حاضری میں یہ دین محمدی کا کام چلنا، دین اسلام کا کام چلنا. ساتھ میں رکھو چلنے کے بعد فائدہ نہیں ہے، ساتھ میں انوج کافی نہیں، ضرورت نہیں ہے ان کو. ان کے پردے کے پیچھے بھی کام چلنا. انہوں عیسیٰ علیہ السلام ویسا چھوڑے گا قبول کو تلقین کرے تو بعد حضرت روزبا کیا کرتی تمہارا حکم سلام کو پر میں جا کو تبلیغ کر دوں کر کو بولنے میں خوش ہو کو عیسیٰ علیہ السلام بلا کو بولتی کیا مانگنا مانگ. انہوں کو فرماتی بہت علم ان کو
جو تھے روزبا جو سلمان فارسی پہلے تھے، ان کو بہت انجیل کے بارے میں بڑا علم، اور ان کے ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے ان کے سے علم لیتے، بہت علم لیتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ پوچھے دیکھو تمہیں کبھی بھی بولتے منجے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت دیا سو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دیا سو، یا عیسیٰ علیہ السلام تمہیں ان کے بارے میں بہت بولتے، کیا بولتے؟ یہ چھوٹی سی ایک حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیثہ میں بھی آتا ہے، ہمارے سیاستہ کے حدیثہ میں بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آتے بولتے کرتے، کبھی بھی دعا کرتے اور تمنا کرتے کیا تمنا کرتے؟ یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا کر، اور مجھ کو سب سے بڑی غلامی، میرا شرف یہ ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھ سکوں۔ سمجھے؟ بس یہ دکھا، کیا دکھا؟ عیسیٰ جیسا نبی، حدیثہ میں موجود، عیسیٰ جیسا نبی اپنے آپ کو تمنا ایک بار رسول کے نالین کو کیا کر کو، ایک بار رسول کے جوتیاں کا لیس، کیا لیس بننے کا شرف مجھے حاصل ہوگا تو خدا کی قسم یہ رسالت، یہ نبوت پوری اس کے اوپر قربان، میری پوری زندگی کا پورا مقصد پورا مل گا مجھے۔ کیا مل گا؟ اتنے مارا کھاری، اتنی پریشانی میں ہی، اتنی سب کچھ میں رکھو کے باوجود بھی ان دین الہی کے واسطے ان کی تمنا پورا، ان کا مقصد کہاں دیکھو رہتی، یہ ایک بار رسول خدا کے نالین کے تشمے بندہ گیا تو میری پوری زندگی، بولتی نہیں پوری کیا زندگی، پوری مکمل کامل ہوگی، کامل ہوگی۔ یاد رکھ لو کیا مرتبہ رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کو تمنا ایک بار جوتیاں کا لیس بھی کرتے، تو اب ہمیں اگر کیا تبھی غلامی کرنے کا شوق رکھے تو کیا ہے، ان کو شوق ہی تھا ویسا۔ بولتے ہیں حضرت رضبہ بولتے ہیں کہ ان کی تمنا وہ تھی، یا عیسیٰ بس کچھ نہیں پوچھتا، کچھ نہیں پوچھتا میں، بس جو تمہاری تمنا تھی، جو تمہاری تمنا تھی وہ تمنا کو میں پورا کر دوں، میری تو وہ تمنا نہیں جو استاد کی شاگرد کی نہیں رہتی ہے، مگر تمہارے بدل، تمہارے جو بدل تھی، تمہیں اتنی تکلیف پڑتی، کبھی ہاتھ اٹھا کو اللہ سے پوچھتے نہیں یا اللہ کم کر کو، تمہیں کیا دعا کرتی، بس جوتے بننے والا ہو جانے، لیس بننے والا ہو جانے، رسول کا لیس بننے والا، میں تمہارا شاگرد، بس میں ان کی غلامی کر لینا، کیا کر لینا، غلامی کر لینا۔ عیسیٰ بولے جا تو کر لیتا غلامی کر، موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، کہاں سے بچے؟ دیکھو یہ ایک ولی بول رہا تو 600 سال کا مردہ زندہ ہو رہا قبرستان میں غوث اعظم کی ٹھوکر سے، تو مانتا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جا تو زندہ رہتا کہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نہیں زندہ رہتے، زندہ تھے، بڑھے ہو گئے تھے، لمبی داڑھی، انجیل پڑھ رہی، اب بول رہے بھروسہ معلوم، جب تک غلامی رسول نہیں ملتی، غلامی علی نہیں ملتی تو خدا کی قسم ہوتا بھی نہیں کہ غلامی علی بولو پھر ملا دلے کرتی، نہیں ملایا۔ یاد رکھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کیا تھی؟ ایک بار وہ جوتے کے تشمے بن گیا تو میری زندگی کامیاب۔ حضرت روزبہ پوچھتے ایک بار بس کیا، خدا کی قسم وہ جوتے جو تھے وہ میرے آقا کے جوتے تھے، ان کے صدقے میں یہ نبوت اور رسالت ملی، اور وہ جوتوں کا مالک اور سب سے زیادہ وہ جوتوں کو استعمال کرنے والا، جوتوں کو چھونے والا، جوتوں کی عزت کرنے والا، خدا کی قسم ان کا وزیر تھا، ان کا خلیفہ رہتا ہے، ان کا وزیر تھا۔ خدا کی قسم ایک بار چھیا تو میں نبی اور رسول کا منشا پوری ہوتی ہے، میری اچھا پوری ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ہزاروں بار اس علی پر قربان، اس کے پر اس علی کے پر قربان، جب بھی رسول کے پان کے اندر جوتے جاتے تو علی کے ہاتھوں سے جاتے، جب نکلتے علی کے ہاتھوں میں ہوتے، جب اٹھاتے تو علی کے سینے پر ہوتے، جب اٹھاتے تو علی کے سر پر ہوتے۔ اور یاد رکھ لو اے روزبا، خدا کی قسم جو علی جس چیز کی عزت کیے، کس کی عزت کیے؟
جوتوں کی عزت کے وہی کام آسمانوں میں علی کا جلی بھی کریا، علی کا جلی بھی کریا. یہاں زمینوں کے اوپر علی عزت کریا، آسمانوں کے اوپر جلی عزت کریا. علی جلی 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 کو تو کون؟ اللہ سبحانہ اللہ کو جلی کہتے سو. یہ آسمانوں کے اوپر جلی کی وہ چیز کی عزت کریا سو کی کر کو بولے تو وہ چیز ہاتھ علی میں کھیلی، ید اللہ کے ہاتھوں میں کھیلی. کس کے ہاتھوں میں؟ ید اللہ فوقہم کے ہاتھوں میں کھیلی. سوچی وہ نسبت یاد رکھ لو. جوتے کو بھی شرف کہاں سے حاصل ہوا؟ خدا کی قسم وہ علی کے ہاتھ سے شرف حاصل. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی. جوتوں کا شرف بھی تمہیں کہاں سے بھی جو یہ شرف بھی حاصل ہونا تو سب سے زیادہ ٹچنگ جو چیز کو اسے بولتے نہیں، جسے علی ٹچ کرے وہ خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ اسے فٹ کرے آسو، علی جسے فٹ کرے آسو اور وہ ٹچنگ کرے. سوچ نہیں جوتے عرفان کی بات بولتا ہوں. علی جوتے چھیتے تھے، پھٹتے تو ٹاکے ہوتے تھے. پہلے زمانے میں کیسا بہت چلنا رہتا تھا. یہ ایک بار جا کو آگے تو کیا ہوتا تھا؟ سینا ضروری تھا، سینا ضروری تھا، کرنا ضروری تھا. مگر یاد رکھ لو غوث پاک کے ماننے والے دیکھ لو شان علی جوتے چھیے، جوتے نبی کے تلوے میں کر وہ چھیے والے جوتے ہاتھ کے علی سے اور پیر نبی سے. خدا کی قسم وہ ہاتھ سے علی سے چھینکو تھے، پیر نبی سے چھینکو تھے. وہی جوتے غوث اعظم کی گردن کو پڑے تو غوث اعظم وہ غوث اعظم دیتے. وہاں بھی نسبت جوتا پڑھنے میں بھی نالین شریف پڑھنے میں بھی وہاں علی کا ہاتھ شامل، علی کا جسم شامل ہے، علی کا ارادہ شامل ہے. اس کے بعد غوث اعظم بھی دکھا ڈالے. سمجھنے والوں کو سمجھ لو، نہیں سمجھنے والوں کو بحث ہی کو ہم نہیں سمجھنے والے. علی تمہیں کیسا زیراکس پیپر آنسر کا مسلمان بنی ویسا بنو. ہم نہ زیراکس پیپر آنی، ہم نہ کیا ہے، ہمیں انا مدینۃ العلم علی بابھا کے بارے میں ہمیں جو بھی دیتی جو بھی لیتی باب سے جاتے سو، ہمیں دروازے سے جاتے سو. اب یہ بھی سوچنے کی بات تھی رہی گا. اب نبی کے جوتے غوث اعظم کے دستگیر کے خدمہ کے اوپر، اب بیچ میں علی کو کہیں کو لینا، اس کے واسطے یہ بولے سو بیچ میں علی کو اس کے واسطے لینا ٹھیک ہے. وہ جوتے علی چھینکو تھے اور جو جوتے علی زیادہ چھینکو تھے. یہ بھی یاد رکھ لو نبی کے پاس بہت جوتے تھے، بہت نالین تھے. کیسا ہمارے پاس کتنے رہتی، اب نبی کا تو کم رہتی. ان کے صحابہ ماننے والے کون سے جوتے گئے یہ بھی ہے. سب جوتے گئے نہیں معراج کے اوپر، سب جوتے کا شرف بہت بڑا. مگر جو معراج کو گئے وہ جوتے کون سے تھے؟ خدا کی قسم وہ جوتے وہ تھے جو علی نے سیے تھے، جو علی کے ہاتھ لگے تھے، علی کے آنکھوں سے دیکھا گیا تھا. یہ جوتے گئے. یہ شان ہے. اب ادمیاں کو کیا ہے، اب تمہیں ولایت یہاں سے سنتی ہے، بہت جنہیں کو علی کی شان یہاں سے سنتی، نبی کی شان کون سے کی ہے ادمیاں ملیاں سے سنتی. کیا وہ ہمیں تی علی کی اتنی بڑا کو ہے، اس کا اللہ بڑا ہے رسول بڑا ہے. اتنی فضیلت سنے بعد سرکار کی اتنی چھوٹی سنے تو تمہیں کیا سنتی؟ نہیں بھائی انہوں علی کو بہت بڑا ہی کیا کہ شیعہ ہو گئے رافضہ ہو گئے کہ نہیں. تمہیں ولایت وہاں سنے تو نبوت بھی یہاں سنو، نبوت یہاں سنے تو وحدانیت بھی یہاں سنو، وحدانیت یہاں سنو. جب ہم ہیں کیا ہم نہ سمجھ میں نہیں، ہمیں نبی تک نہیں جا سکتے، نبی کی غلامی تک ہمیں گئے تو دکھا رہی سو. نبی کی غلامی میں غلام کے ہاتھوں میں یہ کرامت کہ نبی کا غلام اگر ہاتھ میں کچھ چیز لیا تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلاتا اے جوتے لے کو، وہ علی کے ہاتھ لگی. کیا لگی سو؟ علی کے ہاتھ لگی سو. اب اس کی اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم. علی کے ہاتھ سے اگر جوتے بھی بے جان چیز کو بھی لگا تو بے جان چیز لگی تو وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز کی بھی عزت کر رہا، وہ چیز کی بھی عزت کر رہا. تو خدا کی قسم حسن و حسین و فاطمہ کی کیا حسن و حسین کی تعریف کیا کرنا ان کی، جسے خود بخود ان کے خون سے، ان کے جسم سے، ان کے ہر چیز سے بننے والے ان سبھی ان کی تعریف کیا. میرے گھر فیروزبا ملے پڑھ لے کہیں، ایک جگہ ایسی ہے گرجا گھر کے اندر، پڑھ لے کہیں. کیا پڑھ لے کہیں؟ انجیل پڑھ لے کہیں. اب ان کو بول ڈالے بھروسہ دیکھو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو روزبہ
جو تھے ان کا بھروسہ دیکھو کیا کام تھا. وہاں سے اسکیپ ہو, کون سی جنگل میں گئے, وہاں ایک گرجا گھر بنایا, وہاں تبلیغ کر لے, کھلو بیٹھ لے کو انجیل پڑھ لے. وہاں سے ایک گزر ہوا, ایک بار گزر ہوا تو ایک شخص نقاب پوش شخص اندر آ کو بولے اے شخص تو کیا پڑھ رہا؟ میں بولے انجیل پڑھ رہا. نہیں, یہ فلاں آیت غلط ہے, فلاں آیت صحیح ہے, یہ نہیں ایسے طریقے سے پڑھنا. ابھی نو پریشان, میں عیسیٰ کنے ڈائریکٹ علم لیوں. کس کنے؟ عیسیٰ کنے ڈائریکٹ علم لیوں. اور میرے سروا کوئی اتنا بڑا 32 سالہ عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا, اور 32 سالہ اب 600 برس ہوگی, تقریباً 500 چلے برس ہوگی, 590 یا 580 برس ہوگی زمین کے اوپر جی کو میں انجیل کی تلاوت سب سے زیادہ کروں, علم زیادہ رکھوں. یہ کون یہ نقاب شخص گھسیا کے نہیں بولتا یہ تو غلط پڑھ رہا ہے, یہ آیت کرو. انہوں بولتی تمہیں کون بول دی یہ غلط, کون سی کیسی آیت پڑھنا, ایسا پڑھنا آیت. انہوں پریشان ہو جاتی, اب پھر کون بولتی تو یہ غلط پڑھ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ انجیل اللہ کی کتاب ہے, اور یہ اللہ کی کتاب کو کچھ تمہیں سبھی اس میں تبدیل کر لی, یہ تبدیل کر کو یہ غلط آیت پڑھ رہی, یہ آیت ایسی نہیں, یہ آیت ایسی پڑھنا. بولے نکل کے نکلتے ایک ساتھ پریشان ہو کے پرانے کتاباں اٹھائے پورے ڈھونڈ رہی, پورے ڈھونڈ کو فلاں مطلب علم ویسا تھا نا, معلوم ہوتا کون سی کتاب کیا ہے, کہاں سے علم سب دیکھے تو صحیح میں وہ آیت بدل کی تھی, صحیح میں آیت بدل کی. لکھنے والے کیا کر ڈالے تھے, وہ آیت بدلا ڈالے تھے, اور وہ لکھا ہوا ان کے پاس وہ انجیل آئی تھی. پرانی کتابوں میں جو دستاویز تھے وہ دستاویز میں آیت نہیں تھی. فوراً دیکھے بھاگے باہر. اب انہوں وہ شخص نقاب وہ شخص اپنے گھوڑے کے اوپر کیا کر رہی, پاک کر لکھی گھوڑے کو, جیسا ہمیں گاڑیاں کو سے بھی پاک کر لے گا, ایسا گھوڑے کو کیا کر رہی, کھلا لے کو پلا لے کو, ذرا خود انہیں ریسٹ کرا رہی, گھوڑے کو ریسٹ کرا رہی. باہر نکلے کہ نہیں, جا کو سیدھا پاؤں کے اوپر گر گئے, سیدھا پاؤں کے اوپر گر گئے. پاؤں کو گر کے ساتھ ہاتھ پکڑ کو اٹھا اٹھ روزبا, انہوں اور پریشان. ارے یہ نام عیسیٰ اور مجھے معلوم تھا, اور اس زمانے میں جو موجود تھے ان کو معلوم تھا. عیسیٰ چلے گئے آسمانوں کو, بہت سے آدمیاں 580 سال ہو گئے, بہت سے آدمیاں جو نام جانتے تھے مر گئے. میں گاؤں چھوڑیا, وہ جگہ چھوڑیا, نکل گا دوسرا نام بنا لے کو تھا, میں دوسرا نام رکھ لے تھا تاکہ یہ یہودیاں جو عیسیٰ کے دشمناں تھے مجھے قتل نہ کر سکے گا, کو دوسرا نام سے میں رکھ لیتا. وہ نام دماغ میں نہیں آ رہا, وہ نام رکھ لے تھا, مگر یہ شخص کو 600 سال پہلے کا نام بھی معلوم ہے. کون تمہیں کہتے, انہوں مسکرا کو بولتی تمہیں کون, انہوں بولتی وہ نقاب فروشت, تمہیں روزبا, تمہیں عیسیٰ کے حواری, اور تمہیں عیسیٰ کی دعا سے جینس ہو, عیسیٰ کی دعا سے جینس ہو, کئی کو جینس ہو. بولتی بس غلامی محمد و آل محمد کرنے کے بعد بولتی جو غلامی کرنے کی تمہیں منشا کرے, چلو آج سے وہ غلامی تمہاری شروع ہوگی. پھر بھاگتی جا کو, پھر کیا کہ ڈھونڈنے کی نہیں, آپ کو سیدھا پاؤں میں گر کو بولتی خدا کی قسم میرے عیسیٰ نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ تمہارا نام جو انجیل میں ایلیا تھا, اور محمد مصطفیٰ کی امت میں تم علی ہو. یہ نہیں سمجھنا کہ علی ہاں خالی ہمارے زمانے میں, محمد مصطفیٰ کے زمانے میں. خدا کی قسم انجیل کے اندر ان کو ایلیا پکارا جاتا, انجیل کو ایلیا پکارا جاتا. یہاں تک حضرت روزبا سے چلی گئے. حضرت روزبا فرماتی جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب قید میں ڈالے تھے, اگر وہ خدا ہوتے اللہ ہوتے تو وہ ایک نام لیتے تھے. اب اللہ کس کا نام پکار, اللہ کو اگر کسی نے بھی مدد کرنا تو کس کا نام پکارتا, نہیں پکار سکتا نا. اللہ کسی بھی ضرورت نہیں نا پکارنے کے واسطے. مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو اس کے اندر کہاں جیل میں ڈالے تھے, ان کو تکلیف دے لے تھے, وہاں پر انہوں نے یا ایلیا مددی, یا ایلیا مدد کرو, یہ ایلیا مدد کرو, اے ایلیا مدد کرو. ان کے الفاظ جو تھے, ان کے جو الفاظ تھے, ایلیا میری مدد کرو, ایلیا میری مدد کرو. مجھے سمجھنے نہیں آتا تھا کہ یہ ایلیا کون. میں نے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو
ان کی جیل سے نکال کر پھر دوسری جگہ ان کیا کرتے سبغش پھراتے لوگوں کے اندر بیچ پہ پھراتے مار کو تاکہ انہوں دین بدلنا. عیسیٰ جو تھے عیسائیاں جو اصلی عیسائیاں تھے انہوں ڈر کو کیا کرنا تھا یہودی ہو جانا تھا. ان کو کہتے تب بولتے یہ ایلیا کون بولتے اگر میں خدا ہوتا تو اس ایلیا کو نہ پکارتا. ایلیا وہ ہے جو ہم نبیوں کا بھی مددگار ہے. جب بھی جو بھی پریشانی آئی جب بھی جیسا بھی علم کے اندر پریشانی آئی جب بھی جیسا عمل کے اندر پریشانی آئے خدا کی قسم یہ نبیوں کا بھی مددگار ہے ولیوں کا بھی مددگار ہے. اور اے روزبا جب بھی تو علم کے اندر غفلت کھا جائے گا تو ذرا غفلت ہو جاتا ہے علم میں تجھے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تجھے کیا دن پریشانی ہو جاتی ہے یاد رکھ لے ایلیا کا نام لیتا رہے ایلیا تجھے مدد کراتا تھا. وہ بولتی حضرت روزبا بولتی یا علی تمہیں علی میری ہر تمنا یہ تھی جس وقت جس طرح میں نے انجیل کی ہر روز تلاوت کرتا ہر روز میں تلاوت کرتا 1 سے 3-4 مرتبہ پورا انجیل پڑھتا جس طرح تمہاری امت محمدی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات ہوتی اس طرح میں روزبہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر بارین یا ایلیا المددی کر کے بول کر میں شروع کرتا اور ختم بھی اس طرح کرتا جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ایسا عیسیٰ کے حوارین یا ایلیا مددی کرتے یا علی مدد کرتے. اب ان کے ساتھ گئے حضرت روزبا گئے. اب معلوم ہونا غلامی جاتے جاتے بولتی تمہارے نبی کی تمنا تھی کہ محمد مصطفیٰ کے تسمے بننا یہ نہ تمنا تھی. ہاں چلو رسول کے پاس گئے بہت بڑا واقعہ ٹائم بھی 9 گھنٹے گئے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ اسلام میں آنا عیسائی ہیں محمد دین محمدی میں آنا دین محمدی نے باقی شان محمدی کیا ہے. وہاں سے کھڑا کو بولتی تمہیں مسجد نبی میں انٹری ڈال رہی کھڑا کو بولتی رکو ادھر اے علی رکو اب یہ تمہارے ساتھ آیا تمہیں اسلام قبول کراؤ بس اس کی تمنا جو ہے وہ تمنا قبول کرو میرے جوتے وہاں رکھے ہیں جاؤ کر مولا ایسا رہے تو مولا کیسا اب علی بلا لے گئی سو ان کی تمنا کیا تھی جوتے بنا لیں گے ویسا مندا لیں گے. اب کیا رسول کو علی بولنا علی سے بھی مولا رسول میرا رسول بولتی جاؤ میرے جوتے وہاں پڑی جاؤ اپنے نام سے اس کے استاد کون استاد عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے. اب بولتی نہیں نام سے کیا کرتے سو فاتحہ دلاتی نہیں عیسیٰ اس کے بدل حج بدل نہیں ایسا نہیں بدل میں کر سکتی نا عیسیٰ کے بدلی اسے جوتے بننے دیو گئے. ایسا خوش ہوئے سیدھا جوتے بننے سے پہلے علی کے پاؤں کو گر گئے یا علی ہم نہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے پوچھنے سے پہلے دینے والے یا علی کیا شان تمہاری. تب علی بولتی لحمہ کا لحمی دہمہ کا دہمی سنو میں خون علی میرا خون علی کا خون میرا جسم علی کا خون. تب یہ بولتے حضرت سلمان فارسی بولتی بے شک اس کے واسطے میں نبی کے نہیں یہ نبی کے پاؤں کر کو سمجھ کو میں علی یا تمہارے پاؤں نہیں نبی کے پاؤں کر پڑھ رہا ہوں میں نبی کے پاؤں کر پڑھ رہا ہوں. ہاں دال کو اتنی محبت سے بنتی حضرت سلمان فارسی اتنی محبت سے لیس بنتی رسول اللہ کا تسمہ. کس کا تسمہ ایسا نہیں تسمہ کو تو لیدر کی لیس وہ زمانے میں ویسا تھا تسمہ بنتی وہ بھی کیسے رہتے لیسا معلوم بڑے بڑے جوتے ہو جنگجو جوتے پورے لیسا ایسا آتی ہو بنتی ایسا بنتی. کون کی دوسرے صحابیہ کو جلدی کرو گتی سلمان فارسی بڈھے پلٹ کو بول رہی ارے اے شخص مجھے حج تو پورا کر لینے دو کیا حج کا ہم نے سبھی کیا کی سوچتی مگر عاشق رسول عاشق اہل بیت کا تمنا ایسی رہتی ہے کہ وہ حج مانی نبی کا جوتا بنیا تو اسے حج نبی کا جوتا بنیا تو حج. پھر دوسرا آتا ہے پھر بولتی جلدی کرو بولتی مجھے نماز پڑھ لینے تو دو نماز بھی ہو حج بھی ہو. تیسرا آتا زکات کر لینے تو دو. پھر چوتھا آتا ہے آخری میں بولتی ایک مولا علی کو بولتی ہوگا کیا بولتی
बोलती या अली नमाज भी हो, हज के वास्ते भी हुआ, ज़कात के वास्ते भी हुआ, रोज़ा भी होगा, अब खुदा की कसम ये आखिरी चीज़ है, ये वाहदानियत का कलमा भी पढ़ा वालों ने करते रहोगे। देखो उनका अकीदा, सब जने हाथा में हाथा लेको बैयत करते हैं, वो बात अलग, मगर ये सलमान फारसी, ऐसी सलमान फारसी, खुदा की कसम नबी के जूते के पर कुर्बान, उनके नाम को कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली यन वलीउल्लाह, ये कलमा पढ़े। देखो कि विलायत अली भी थी, ये तो उनके नबियां ने सुने थे, जब तक विलायत अली और नबूवत रसूल का हम इकरार नहीं करते। कि कुरान में वो एक हुक्म है, क्या हुक्म है कि हर इंसान जो अल्लाह ताला ने दी इंसान को, उन्हें अपने अपने इमाम के पीछे उठता। किसके पीछे? अब हम ना तो 12 ही इमाम, हम ना तो 12 ही, अब उससे पहले ईसा के ज़माने से लेकर आदम के ज़माने 1,24,000 नबी आए ना, जब कुरान खाली क्या हमारे वास्ते की, इंसान के वास्ते है, इंसान जिन फरिश्ते मलाइका सब क्या होता है। अब वो हुक्म तुम्हारे इमामों के पीछे उठो जाओगे, खाली ये हमारी उम्मत के वास्ते है सो, कि आदम से लेको मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के वास्ते है सो। किसकी उम्मत के वास्ते है सो? ये नहीं, आदम से लेको मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत तक भी है सो। मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को एक शर्फ क्या है, हम ना 12 मिली, हम ना कितने मिली? 12 मिली, ये चीज़ है, 12 मिली, हम ना 12 इमाम मिली। अली का दर्जा की कर को बोले तो बड़ा आला औला, खुदा की कसम आदम से लेको ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के उम्मती तक भी, नबी की नबी भी, रसूल के रसूल भी, क़यामत के अंदर सारे आदम से लेकर ईसा की पूरी उम्मत को भी उठाता सो, इनको भी उठाता सो। हुक्म होता तुम्हारे इमामों के पीछे खड़ो कर दो। हमें तो खड़ जाती भाई, क्या कि खान में क्या कि बुजुर्गां का सदका मिल गया, क्या कि एक इल्म तो मिल गया, क्या कि एक तमन्ना तो मिल गई, अब इनू कौन से पीछे पड़ना। तो फरमाती खुदा की कसम आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की रसूलों का भी, नबियों का भी और उनकी उम्मतों का भी इमाम एक होगा, इनका नाम अली होगा। क्या होगा? अली होगा। कहाँ से लड़ाया? ईसा से लेको आदम तक, आदम से लेको ईसा तक भी खुदा की कसम एक ही एक शख्सियत को ये इम्प्लाई नहीं होता, कायनात में एक शख्स को ये इम्प्लाई नहीं होता, एक शख्स को, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। उनको जरूरत नहीं किसी के इमाम के पीछे खड़ने, पहले रसूल खड़ती, रसूल के इमामत के पीछे अली खड़ती, रसूल बैठ जाती, रसूल बैठ जाती, ऐसा बैठती अल्लाह कुर्सी पर बैठे रहता, सबसे बड़ी कुर्सी के पर। जब रसूल बैठने जाती तो अल्लाह अपनी कुर्सी छोड़ को रसूल को बिठाता, अपनी कुर्सी छोड़ को रसूल अल्लाह को बिठाता। वेलकम वेलकम, याद रख लो, अल्लाह जैसा छोड़ को रसूल पूछती अल्लाह तू इतना बड़ा होगा मंजे, बोला खुदा की कसम, मेरी रबूबियत की कसम, तूने वो इज्जत और एहतराम फातिमा को दिया था, उसका बदला मैं आज दे रहा हूँ। तुम्हें उठ जाते फातिमा के वास्ते, तुम्हें उठ जाते फातिमा के वास्ते, आज वो एहसान मेरे ऊपर है। ठीक है, तो फातिमा सबसे चाहत, सबसे बड़ी चाहत अल्लाह की, नबी की, अली की, हसन की, हुसैन की, चाहतों की भी चाहत। वो बोलती नहीं, जान की भी जान, जान की भी जान, वो जान को तुम्हें इज्जत करे, आज जैसा करे वैसा पाती। तुम्हें फातिमा को उठ को खड़ते नशिस्त है, खुदा की कसम ये उठना भी मेरा इल्हाम था, ये उठना भी मेरी वही थी, ये उठ को दिखाना भी था कि तुम जमीन के ऊपर फातिमा को इज्जत करो, उसका बदला खुद अल्लाह देता, खुद अल्लाह देता, खुद अल्लाह देता। कर अल्लाह ताला से दुआ है।